اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ابلیس کہتا ہے قال، اس نے کہا فبما اغویتنی، تو اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. با سبب کا معنی دے رہی ہے، ما مصدریہ ہے، تیرے مجھے گمراہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اغویتا، تو نے گمراہ کیا، نی مجھے. لأقعدن، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، البتہ اقعدہ میں بیٹھوں گا، نون تاکید کے لیے، البتہ میں لازمی طور پہ بیٹھوں گا. لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ابن آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے. صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پہ. صراط راستہ، کاف تیرا، المستقیم سیدھا. ابلیس نے اعلان کیا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. گمراہی کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف. اور ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے اور ان کے عقائد آج بھی موجود ہیں، ان کو جبری کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے. گناہ کرنے میں یا نیکی کرنے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی گناہ کرنے میں اس کا کوئی اختیار ہے. وہ مجبور محض ہے. جیسے درخت جو ہیں، ہوا چلتی ہے، ہوا کے سامنے مجبور ہے. ہوا درخت کے پتوں کو جدھر چاہے لے جائے، یہ پتے آگے سے کچھ نہیں کر سکتے، ان پتوں کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے. انسان بھی ایسے ہی مجبور محض ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قوت دی ہے، نیکی کرنے کا ارادہ دیا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ دیا ہے. تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں. ابھی آپ میرے سامنے اس درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اٹھنے کی کوشش کریں، اٹھ سکیں گے کہ نہیں؟ اٹھ سکیں گے. آپ نہیں درس سننا چاہتے، باہر جا کے کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، تو آپ اٹھ سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا ارادہ دیا گیا ہے، نیکی کرنے کا بھی ارادہ دیا گیا. آپ اپنی مرضی سے درس سننے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو انسان جو ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تحت اس کو بھی مشیت دی گئی ہے، ارادہ، اختیار، قوت دی گئی ہے. اسی لیے اس کا حساب کتاب ہوگا. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بلا وجہ حساب کتاب نہیں کریں گے. ارادہ دیا تو اللہ حساب کریں گے. جہاں پہ اللہ نے قوت نہیں دی، ارادہ نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، وہاں پہ حساب بھی نہیں ہے. کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بوڑھے کیوں ہو گئے، کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا رنگ کالا کیوں تھا، کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بہرے کیوں ہو گئے، تم گونگے کیوں ہو گئے. یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. جہاں پہ انسان کا اختیار نہیں ہے وہاں پہ حساب کتاب بھی نہیں ہے. حساب کتاب وہیں پہ ہے جہاں پہ انسان کو ارادہ دیا گیا ہے. تو یہ شیطان کا عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ نے گمراہ کر دیا، مجھے اللہ نے گمراہ کر دیا. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے. قال فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ میں لازمی طور پہ ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پہ. شیطان کیوں بیٹھے گا سیدھے راستے پہ؟ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے. سیدھا راستہ وہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، سیدھا راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. میں اس راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ ہے صراط مستقیم. پھر اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچی. فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے اور گزرنے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ گزرنے والا صراط مستقیم سے ہٹ جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان مجبور محض ہے تو ابلیس پھر کیوں بیٹھ رہا ہے صراط مستقیم پہ؟ اگر انسان کو ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا گناہ کرنے کا یا نیکی کرنے کا،
تو پھر تو کیوں بیٹھے گا ان کے ساتھ مستقیم پہ؟ اس سے پتا چلا کہ انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے،